دربار حسینی مزید میں سماعت فرمائے۔ معظم خواتین کربلا کا عزم و استقلال، کل ذکر تھا کہ ایک تاریخ کربلا کی نازک منزل ہے جسے سوچنے سمجھنے کے لیے بشر کو عقل بھی چاہیے، معرفت بھی چاہیے، اور یہی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پر زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے دین، پسندیدہ دین اسلام کے ذریعے، اپنے حبیب کے ذریعے وہ دور جو اسلام کا تبلیغ کا 23 برس کا ہے، مکمل حکم الہی یہ ہے کہ عورت کا احترام کیا جائے۔ ماں کا رتبہ اتنا بڑھایا کہ رب کہہ دیا، رب ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے رب ہے۔ قرآن کی آیت بنا دی ماں کو۔ پھر قرآن نے مسلسل انبیاء کے ساتھ ذکر کیا، جناب حوا کی مردوں کا، سارہ اور ہاجرہ کا ذکر کیا، جناب آسیہ کا ذکر کیا، جناب بلقیس کا ذکر کیا، جناب مریم کے لیے پورا سورہ اتار دیا۔ قرآن میں جناب خدیجہ کا ذکر کیا، جناب سیدہ کا ذکر کیا۔ تو اس منزل پر کہ جہاں تورات، انجیل، زبور، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے میں خواتین کا رتبہ بہت بلند ہونا چاہیے۔ چونکہ آسمانی مذہب نہیں تھے، اور جو بنائے ہوئے مذہب تھے تو قدیم، لیکن کافروں نے وہ مذہب بت پرستی کے وسیلے سے گڑھ لیے تھے۔ ان کے مذاہب میں عورت کا احترام نہیں تھا، اس لیے کہ عورت کو انہوں نے ایک کمتر چیز اور کمزور صنف سمجھا تھا۔ یہاں تک کہ بعض قومیں عورتوں کی قربانی بھی دیتی ہیں، اور بعض قومیں اپنے معبدوں میں، جسے وہ بت خانے معبد کہتے تھے، اس میں ان کی ہیکلوں میں عورتیں ملازم بھی تھیں، اور وہ کنیزوں کا کام کرتی تھیں۔ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں عورت کی عظمت کو بڑھایا، اور عظمت کو بڑھا کر یہاں تک اپنے حبیب سے کہہ دیا کہ اگر دشمن کی بھی عورت ہے اور کافر کی عورت بھی ہے اور تم اس لشکر سے لڑ رہے ہو، تو دیکھو کہہ دو اپنی امت سے کہ عورتوں کو اسیر نہ کرو۔ دیکھو جنگوں کے بعد انہیں قید نہ لانا، دیکھو ان کے بازو نہ باندھنا، دیکھو ان کی توہین نہ ہونے پائے، کافر کی عورت کا بھی احترام کرنا۔ تو سرکار نے اس کو عملی طور پر پیش کر کے اپنی امت کو دکھایا اور بتایا۔ جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو ہوئی ابن اخطب جو کہ خیبر کا سردار تھا، اس کی بیٹی صفیہ کو گرفتار کیا گیا، جو اس وقت 16 برس کی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہودی خاندان تھا۔ تو بلال ان کے بازوؤں میں رسی باندھ کر لائے، اور جب ختمی مرتبہ کے سامنے پیش کیا گیا تو سرکار نے کہا بلال تم کتنے ظالم ہو، تمہیں شرم نہیں آتی
چونکہ تم جنگل سے آئے ہو تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ عورت کا احترام کیا ہے. بول تو بازو، یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار ان کا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ کسی قوم کے سردار کے گھر کی عورت کو اس کی توہین نہ ہونے پائے. اور اسی وقت آپ نے وہیں پر بازو کھلوا کر، چونکہ صفیہ کی توہین ہوئی تھی اس لیے اسی وقت ہم نے عقد فرمایا اور ملکہ اسلام بنا دیا. چادر ڈال کر، ابھی یہودن تھی، کافر تھی، اور کہاں ام المومنین بن گئی، مسلمانوں کی ماں بن گئی. یعنی اس طرح اسلام مرتبہ بڑھاتا ہے. کل یہودی کی بیٹی ہے، چند لمحوں میں ام المومنین ہو گئی. دیکھا کہ عورت کا احترام اسلام میں کیا ہے، کتنا احترام ہے. جنگ حنین ختم ہوئی، جنگ حنین ختم ہوئی. سردار لشکر قبیلہ بنی طے کے قبیلوں کو تائی کہتے تھے. اب جو ان کا سردار تھا وہ آتم تائی تھا. کتنا مشہور ہے آتم تائی. اور اس کے بیٹے نسلیں چلی آ رہی ہے، کرما بن عدی بن حاتم تائی جو مولا علی کے شاگرد ہے. پچھلے سال اشرے میں ان کا حال پڑ چکا. تو اس حاتم تائی کی بیٹی حنین میں گرفتار ہوئی، چونکہ سردار کی بیٹی تھی. اور جب گرفتار کر کے لایا گیا سرکار کے سامنے مدینے میں، مسجد نبوی میں، جب پتا چلا کہ حاتم تائی بیٹی آ رہی ہے اور مسجد میں داخل ہو رہی ہے، آپ صحن میں بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، دوست سے ابا اتاری، ابا بچھا دی اور اس پہ بٹھایا، اور پھر گفتگو ہوئی. وہ صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے لوگوں کو جو قیدی ہیں چھوڑ دیا جائے. سرکار نے حکم دیا ان کے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ سردار کی بیٹی سفارش کر رہی ہے. حلیمہ نے صرف پالا تھا، دودھ نہیں پلایا تھا، پالا تھا. یعنی دائی نہیں تھی، کھلائی تھی. اور کھلائی اور کھلا رہی تھی. اور کھلانا یہ بھی قدار ہے، چونکہ یہودی پیشین گوئی کے مطابق جانتے تھے کہ اب مکے میں ایک نبی آنے والا ہے. تو عبد المطلب نے اس ہونے والے نبی کو ایک گاؤں کے پردے میں چھپایا تھا تاکہ کسی کا خیال بھی اس گاؤں میں نہ جائے کہ کچے مٹی کے مکان میں جہاں حلیمہ رہتی ہیں وہاں بکری چرانے ان کے بچے جاتے ہیں، ساتھ میں نبی بھی جاتا ہے، یہودی تلاش نہ کر سکیں. حلیمہ کا گھر ایک پناہ گاہ تھا جسے لوگوں نے کہانی بنا لی، دودھ پلایا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا. یہ کہ سردار لوگ تھے، سردار. اور حلیمہ عبد المطلب کے گھر ملازم تھیں، کنیز تھی. ان کا کام تھا کہ جب مکے میں بنی ہاشم میں کوئی بیٹا پیدا ہو تو مبارکباد دینے آتی تھیں کہ بچہ ہمارے سپرد کیجئے تاکہ ہم اسے کھلائیں، گود میں کھلائیں، اسے گھمائیں. وہ ملازم تھی، انہیں وظیفہ ملتا تھا، تو ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اب اس کو آپ اتنا بڑھا دیجئے کہ دودھ پیا. ارے جب وہ لے کے گئیں تو نبی 5 برس کے ہو چکے تھے، 2.5 برس میں دودھ چھوٹ جاتا ہے. اس وقت تک جناب آمنہ حیات تھیں. بچے کو دودھ پلا کر جب پورے دن دودھ کے ہو گئے، رضاعت کے مکمل دن ہو گئے، تب وفات ہوئی جناب آمنہ کی. اور اگر ایسا ہو جائے تو قیامت ہے. اس لیے کہ کتنا فخر کریں یہودی اپنے نبی موسیٰ کے بارے میں. ارے وہاں تو مجبوری تھی، بہت بڑی مجبوری تھی کہ ماں موسیٰ کو دریا میں بہا چکی تھی.
اٹھا چکی تھی اور فرعون کے دربار میں اعلان ہو چکا تھا بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں آئیں تو کتنی ماؤں کے بچے مار ڈالے گئے تھے، ہر ماں کا دودھ اترا ہوا تھا، تو 250 عورتیں فرعون کے دربار میں قطار لگا کر آ گئی کہ انعام ملے گا۔ فرعون کیا ایک بچہ ہے اسے دودھ پلانا ہے، ایک ایک عورت آتی جاتی اور موسیٰ گود میں دیے جاتے، جیسے ہی گود میں عورت لیتی اور چاہتی کہ دودھ پلائے موسیٰ منہ موڑ لیتے۔ سب مائیں تھی، ہر ماں سے موسیٰ نے منہ موڑا، لیکن قرآن کہتا ہے ان میں کلثوم کتاب پڑھی ہے تو پہلے صفحے پر میں نے یہ آیت لکھی ہے کہ فرعون اور فرعون والوں میں نہ شعور تھا اور نہ ان کو پتا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کی بہن بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ موسیٰ کی بہن کا نام کلثوم ہے، اس لیے یہ آیت میں نے ام کلثوم کتاب پر سب سے پہلے لکھی اور اس کے اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کو نہ شعور تھا اور نہ انہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ اس کی بہن بھی آ رہی ہے۔ اگلے صفحے پر میں نے لکھا ہے یزید اور یزید نام لکھے ہیں موسیٰ کی ماں کے اور 18 کے 18 ملیار بتاتا اس لیے نہیں کہ اگر مادر موسیٰ کا اصل نام کسی کو معلوم ہو جائے تو اصل نام لے کر تالے پر پھونک دے تو تالا ٹوٹ کے گر جاتا۔ 18 نام، اس میں سب سے مشہور نام یوکبد ہے، یوکبد، یعنی یہ سمجھیں اس کا ترجمہ کروں، یوکبد، کبد عبرانی میں جگر کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ سرکار رسالت نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کہ فاطمہ میرا جگر ہے۔ مادر موسیٰ اس کار میں کھڑی ہو گئی اور جب ان کی باری آئی اور بچہ ان کی گود میں دیا گیا تو انہوں نے چادر اوپر سے ڈالی۔ یہ جملہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا، کہتے رہیے بس مجلس نہ سنیے، اس سے پہلے یہ جملہ میں نے نہیں کہا تھا۔ یہ نبی کے گھر کی بیٹی ہے، اسے معلوم ہے کہ پردے میں دودھ پلایا ہے۔ اور موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ پتہ چلا نبی صرف معصومہ کا دودھ پیتا ہے، غیر معصومہ کا دودھ نہیں پیتا۔ اگر آپ نے حلیمہ کا دودھ ختمی مرتبہ کو پلا دیا تو یہودی کہے گا موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور تمہارے نبی نے تو کسی گاؤں کی عورت کا۔ ظاہر ہے کہ جناب آمنہ مادر موسیٰ سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارا نبی موسیٰ سے افضل ہے۔ غور کریں نا آپ تو جہاں جس منزل پر آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا انبیاء کی تاریخ سے گزرتے چلے جائیے۔ احترام کتنا ہے عورت کا، میں ذکر کروں گا کہ قرآن میں بتایا اللہ نے کہ عظمت کیا ہے، آسیہ کی عظمت کیا ہے،
سارہ کی عظمت کیا ہے، ہاجرہ کی عظمت کیا ہے، پھر اسلام کو پیغام دیا ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، عورت کا احترام ہو، اگر کافر بھی ہے قیدی نہ بنائی جائے، اسے باندھا نہ جائے، اسے اسیر نہ کیا جائے، عورت کو پریشان نہ کیا جائے، کوئی مسلمان کسی کافر کے گھر میں نہ گھسے، اس لیے کہ گھر میں عورتیں ہیں، کیا کیا نہیں نبی نے امت کو رٹا دیا اور سکھا دیا۔ اس حوالے سے اب یہاں پر آئیے کہ کل میں نے کیا کہا تھا، ہے یہ مشکل گھڑی یا نہیں کہ حسین سے کہا گیا قربانی دینی ہے، لیکن جب یہ پوچھا گیا بہن کے سر سے چادر چھینے گی، مسائل نہیں پڑ رہا۔ میں کل کے رقم میں ملا رہا ہوں حسین کے لیے منزل کتنی مشکل، اس لیے کہ حسین نانا کا چہرہ دیکھنے لگے کہ آپ کے ہاں تو پیغام ہے کہ عورت کے گھر میں نہ گھس جانا، عورت کو اسیر نہ کرنا، یہ کیسا پیغام ہے؟ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ اچھا بات کیا ہے، یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں اور واہ کر رہے ہیں، یہ 2,000 تقریریں ہماری سنے رہے تھے، ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور جو رو میں خبرا رہے ہیں کہ جملے نکلے جا رہے ہیں، بات نکلی جا رہی ہے، سمجھ رہا ہوں کہ نہیں سمجھ، وہ سوچتے رہ جاتے ہیں، نقطہ نکل جاتا، یہ کہتے ہیں تسلسل سے ازادار سے مجھے منسلک رہو تاکہ عقلیں تیز ہوں، بات سمجھ میں آئے، معرفت سمجھ میں آئے۔ مجلس کیا سکھاتی ہے؟ معرفت۔ تو معرفت میں اضافہ ہو، دعا مانگا کرو، دعا مانگو، رب زدنی علما، نبی سے کہا گیا دعا کیجئے میرے علم میں زیادتی کر، نبی سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا اسکولوں میں لکھوا دو، مدرسوں میں لکھوا دو، یونیورسٹی میں لکھوا دو، گھروں میں لکھو، علم میں اضافہ ہو۔ ایک ہی دعا تو اضافے کی آئی، یہ تھوڑی اللہ نے دعا بھیجی ہے دولت میں اضافہ ہو، اولاد میں اضافہ ہو، مکان میں اضافہ ہو، زمین میں اضافہ ہو، نا صرف ایک دعا ہے اضافے کی، علم میں زیادتی کر، میرا علم بڑھا۔ یہ دعا ہر نبی نے مانگی ہے، جب انبیاء نے مانگی ہے تم کیوں نہیں مانگتے؟ یہی مجلس کو بہانا ہے دعا کے لیے کہ علم میں اضافہ کر۔ جہاں علم نہیں ہے وہ اس باریکی کو نہیں سمجھ سکتا۔ پہلا جملہ دیا تھا کہ یہ نازک منزل ہے کہ جہاں اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب حسین کی شہادت ہوگی تو بیویوں کے، اور بیویاں بھی سیدانیاں، سیدہ نساء العالمین کی بیٹیاں ان کے سر سے چادر چھینیں گی۔ حسین خاموش ہو گئے، منزل مشکل تھی، ورنہ حسین جیسا جو ہر چیز کو قبول کر چکا تھا یہاں جو خاموش ہو گیا، بتایا حسین نے کہ تو ہے اور میں ہوں، اب تو بتا، ایک طرف تیرے احکامات عورتوں کے لیے اور مجھ سے تو یہ کہہ رہا، ارے بھائی سمجھو۔ تو حسین نے نانا کا چہرہ دیکھا، آپ کا قرآن کیا کہتا ہے، آپ سے اللہ نے کیا کہا ہے، میں منظور کر لوں، میں منظور۔ حسین چپ ہو گئے، حسین چپ ہو گئے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ مدینے کی بات ہے، لیکن کل میں نے چھوڑا تھا سمجھانے کے لیے کہ آگے بتاؤں گا کہ عرفاء نے لکھا، علماء نے لکھا، بڑے بڑے عارف لوگوں نے لکھا کہ عالم زر میں، ایک پورا سلسلہ ہے، میری تقریر عالم زر پر ہے، وہ چھپنے والی ہے، اسے پڑھیے گا، بار بار ایسی تقریریں نہیں ہوتی۔ عالم زر میں جہاں تمام انسانوں کی روحوں کو بلایا گیا، اس سے پہلے صرف انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ کی روحوں کو اللہ نے عالم زر میں نورانی ذروں کی شکل میں بلایا، اور پھر ایک ایک نبی سے یہ کہا تمہیں یہ کام کرنا ہے دنیا میں جا کے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اور ایسے میں جب حسین کا ذکر زبان الہی پہ آیا تو حسین سے مخاطب ہو کر اللہ نے براہ راست کہا حسین تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، گھر چھوڑنا، اور روح حسین کہتی گئی منظور، منظور۔ عرفاء نے لکھا منظور، منظور۔
پانی بند ہوگا، حسین نے کہا منظور، بیٹا مارا جائے گا، حسین نے کہا منظور، بھائی مارا جائے گا، حسین نے کہا منظور، چشمہ مارا جائے گا، حسین نے کہا منظور۔ آواز آئی بہن کے سر سے اگر سنے گی، حسین کی روح خاموش ہو گئی، عالم زر میں سناٹا چھا گیا۔ انبیاء انتظار کر رہے تھے، اوصیاء انتظار کر رہے تھے، اور عرفاء کہتے ایسے حسین کے قریب روح زینب تھی، اس نے پکار کرتا حسین کہو منظور۔ روح نے کہا حسین بھائی کہہ دو منظور، لیکن حسین نے فوراً بہن کے کہنے پر منظور نہیں کہہ دیا، بلکہ آواز دی پروردگار میری زندگی میں ایسا ہوگا یا زندگی کے بعد آواز آئے زندگی کے بعد، پھر حسین نے کہا منظور۔ کون سمجھے گا ان معرفت کی علمی باتوں کو؟ مجلس ایک علمی وزن ہے، اگر ہلکی چیز ہوتی تو سب کے سروں پر یہ بار ہوتا۔ علم کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے میرے بھائی، بہت مشکل منزل ہے۔ شہادت علم ہے، شہادت علم ہے، کتنا بڑا علم ہے اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ نبی نے یہ بار سر پہ نہیں اٹھایا، اتنا بڑا بار، کربلا کی شہادت کا بار، انبیاء پیچھے ہٹ گئے، یہ ذکر بھی قرآن میں ہے، ہم نے سب پر پیش کیا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ کیا چیز پیش کی ابھی پتہ چل جائے گا۔ نبی بیٹھے تھے، حسین بیٹھے تھے، حسن بیٹھے تھے، علی بیٹھے تھے، ایک بار سامنے سے مسجد نبوی کے ایک بوڑھی گزری، اس کے سر پر ایک بہت بڑی وسط والی گٹھری تھی، جیسے ہی وہ قریب پہنچی ٹھوکر لگی، گٹھری گر گئی۔ ایک بار رسول خدا دوڑے، وہ تو مدد کرتے تھے ضعیف لوگوں کی، رسول اللہ دوڑے اور کہا کہ لے میرے ساتھ پکڑا لے، میں گٹھری اٹھا کر تیرے سر پہ رکھ دوں۔ لیکن جب نبی نے اٹھانا چاہا تو وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ آپ نے مڑ کر کہا علی تم اٹھاؤ۔ فاتح خیبر آگے بڑھا اور اس گٹھری کو چاہا کہ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دے، علی سے وہ گٹھری نہ اٹھی۔ پھر رسول خدا نے امام حسن بیٹا تم ہاتھ لگاؤ، لیکن وہ گٹھری نہ اٹھی۔ ایک بار حسین جو 5 برس کے تھے کہ نانا ہٹیے، بابا ہٹیے، میں اٹھاتا ہوں۔ حسین آگے بڑھے، گٹھری کو اٹھایا، وہ اٹھتی گئی، بوڑھی نے اپنے سر پہ رکھا، دعائیں دیتی چلی گئی۔ جبریل آئے کہ یہ بوڑھی نہیں تھی، یہ اللہ کا ایک ملک تھا، اور یہ بوجھ شہادت کا بوجھ تھا جو حسین اٹھا۔ یہ شہادت کا بوجھ تھا۔ آپ کربلا کی شہادت کو ہلکا سمجھتے ہیں، حسین نے جملہ ضائع نہ کیجیے گا، حسین نے وہ بوجھ اٹھایا جو 1,24,000 انبیاء نہ اٹھا سکے۔ یہ بہار، یہ ایام عزا کی بہار، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حسین کا صلہ ہے؟ زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں، ذرہ ذرہ یا حسین کرتا ہے محرم میں، کیا ملائکہ، کیا جنہ، کیا حوریں، کیا جنت، کیا کوثر، کیا طوبہ، کیا لوح، کیا کرسی۔ کہاں سے آواز نہیں آتی؟ 7 جزیروں سے آواز آتی ہے، 7 سمندروں سے آواز آتی ہے، 7 آسمانوں سے آواز۔ آپ تو دیکھ رہے ہو نا کیا جداری یہاں ہو رہی وہاں ہو رہی، لیکن ہر چیز علم کی نظر نہیں آتی جب تک معرفت کی آنکھیں نہ ہو، معرفت کا دل نہ ہو۔ یہ بوجھ آسان نہیں تھا۔ اب میرے جملے ضائع نہ کرنا، جب شہادت کا بوجھ ایسا تھا، شاید میں تھک رہا ہوں، جب شہادت کا بوجھ ایسا تھا جسے 1,24,000 انبیاء نہ اٹھا سکے اور حسین اٹھا سکے، تو اسیری کا بوجھ شہادت سے بھی زیادہ بھاری تھا، جس بوجھ کو زینب نے اٹھا لیا۔
اسے آسان سمجھتے ہیں۔ پہلے ابھی حسین کہاں سمجھا ہے شیعہ اور سنیوں نے کہ میں اسے یہ کہوں اور دعوت فکر دوں کہ حضرت زینب کو سمجھو؟ یہ تو بہت ہی مشکل منزل ہے، اس لیے کہ یہ معرفت کی منزل ہے۔ شیعہ ہو یا سنی وہ سمجھتے ہیں یہ مصائب کا ایک رخ ہے، جب حضرت زینب کا ذکر ہو تو مصائب ہیں، دوسری تقریر ہے۔ میں اب تک مصائب پہ کہاں آیا؟ سمجھو، اگر چاہوں تو 10 تقریریں حضرت زینب پر کروں، مصائب سے ہٹ کر گفتگو کروں۔ توجہ کیجئے گا، یہ بوجھ تھا اور یہ بوجھ آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ وعدہ عالم زر کا تھا، وعدہ عالم زر کا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ قربت الہی، زینب کو معرفت الہی کتنی ہے اور اللہ کی نظر میں زینب کا مرتبہ کیا ہے۔ جب تک آگے نہیں سمجھیں گے حضرت زینب کی فکر کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آگ لگی، شعلے اٹھے اور زینب دیکھتی رہی۔ آگ لگی ہوئی ہے، پیچھے سے آواز آئی، شہزادی یہ کونین کی بیٹی، اے نبی کی نواسی، آپ حکم دیں ہم مدد کریں۔ حضرت زینب مڑی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں ملک محمود ہوں۔ کہا میں تجھے جانتی ہوں، تو ہی میری ماں کا رشتہ لے کر آسمان سے میرے بابا کا رشتہ لے کر آیا تھا اور پہلی بار اس دن تو آسمان سے اترا تھا۔ اس نے کہا جی میں ہواؤں پہ مامور ہوں۔ زینب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ ہواؤں پر قدرت رکھتا ہے، ہوا تیرے حکم سے چلتی ہے۔ اب تو سمجھو جو لوگ کہتے ہیں ہر کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، علی نہیں کرتے تو محمود فرشتہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر فرشتہ معمول ہے، پانی کا فرشتہ الگ ہے، ہواؤں کا فرشتہ الگ ہے، آگ کا فرشتہ الگ ہے۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہیں وہ فرشتے الگ ہیں، کچھ تسبیح کر رہے ہیں، کچھ تقدیس کر رہے ہیں، کچھ قیام میں ہیں۔ پہلی جنت کے فرشتے کچھ اور ہیں، پہلی آسمان کے کچھ اور ہیں، ساتویں آسمان کے فرشتے اور ہیں۔ ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا کام ہے۔ اگر سمجھنا ہے فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں، تقریباً 350 قسمیں ہیں فرشتوں کی، اور اگر سمجھنا ہے کہاں تلاش کریں، نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ ہے فرشتوں کی قسمیں، اس میں بتایا کتنے قسم کے فرشتے، وہی بتا سکتا تھا جس نے فرشتے بنائے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا علی کہ اتنے فرشتے ہیں جو اللہ کے فرائض کو اپنے حکم سے چلا رہے ہیں، اپنے حکم سے چلا رہے ہیں، لیکن جو فرشتے جہاں ہیں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور اب مولا علی نے فرمایا اگر کوئی فرشتہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹنا چاہے، جب تک علی سے نہ پوچھ لے پار برابر جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو علی جانتے تھے فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ زینب صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی تھی، ملک کو پہچانتی تھی، آواز سے پہچان گئی کہ یہ محمود ملک ہے جو ہواؤں پہ معمور ہے۔ اس نے کہا پروردگار عالم نے، میں نے جملہ کیا کہا تھا، اللہ کی نگاہ میں زینب کا کیا مرتبہ ہے۔ چھوڑ دیجئے ہسٹری والے کیا لکھتے، مسعودی نے کیا لکھا، فلانی تاریخ نے کیا لکھا، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے۔ معصوم ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں زینب کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں زینب کا مرتبہ کیا ہے؟ آیت اللہ شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آیت اللہ شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت زینب کی شہادت کا دن آتا ہے تو تمام فرشتے عرش پہ زینب کی مجلس منعقد کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں ہوش میں لانے کے لیے امام مہدی تشریف لے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے امام مہدی کے پاس، تو اصحاب پوچھتے ہیں آپ کہاں تھے، تو کہتے ہیں مجلس زینب میں گئے۔
معرفت زینب سمجھنا ہے آپ کو، اس لیے کہ عشرہ زینب شروع ہو چکا ہے 11 محرم سے، اور یہ ہمارے آپ کی راز کی باتیں ہیں۔ جس کے سمجھ میں نہ آئے کان بند کر لے، جس کے سمجھ میں معرفت نہ آئے وہ اپنے کان بند کر لے۔ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں اور ہمارے چاہنے والے، ہم ہیں اور ہمارے دوست، ہم ہیں اور معرفت والے، ہم ہیں اور حسینی، حسین بار، حسین آباد، حسینی لوگ، حسین کا ذکر، زینب کا ذکر، کسی سے کیا مطلب؟ اللہ کی نگاہ میں حضرت زینب کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیسے آیا؟ اس نے کہا پاک تحفہ درود و سلام کے اللہ یہ فرماتا ہے کہ زینب سے یہ کہو اگر آپ حکم دیں تو ہم ہوا کو حکم دیں، وہ آگ کو بجھا دے، اور یہی آگ اٹھتی ہوئی جائے اور یہ شعلے لشکر یزید کو جلا دیں اور آگ کے خیمے بچ جائیں۔ کیا کہا ملک نے؟ اللہ نے پیغام بھیجا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء پہ ملک آتا ہے، زینب نبی کا کام کر رہی تھی اس لیے ملک آیا۔ گھبرانا جانا، زینب نبی نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا پہلی تقریر میں، زینب نہ رسول، نہ نبی، نہ امام، نہ حجت۔ حجت خدا اس وقت سید سجاد ہے، امام سید سجاد ہے، زینب نہیں۔ لیکن آپ کہو گے یہ کیسے ہو گیا؟ ملک وہی لے کر، یہ وہی تھوڑی ہے، یہ وہی تھوڑی ہے، جملے پہ غور نہیں کیا۔ پاک تحفہ درود و سلام تحفہ لے کے آیا، وہی لے کے نہیں آیا۔ اور کہاں بیٹھے رہ گئے؟ وہی اور ہے تحفہ اور ہے، وہی اور ہے تحفہ اور ہے، نہیں سمجھے؟ وہی اور ہے تحفہ اور ہے، وہی اور ہے تحفہ اور ہے، نہیں سمجھے؟ سورہ دہر آئی، کیا ہے یہ؟ سورہ دور کیا ہے؟ وہی ہے، اور اس میں کیا گیا؟ کوثر دیا، کوثر وہی نہیں ہے، تحفہ ہے۔ تحفہ کیا؟ تحفہ سلام، تحفہ کیا؟ درود۔ اب پتہ چلا زینب سلام کی بھی حقدار ہے اور درود کی بھی حقدار ہے۔ بھئی توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، جلتی ہوئی زمین، چٹکتے ہوئے پہاڑ، غار ہیرا پر نبی، پورا دن پوری رات غار ہیرا میں۔ وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں پہلی وحی آئی، جس پتھر پہ نبی بیٹھے تھے اس پتھر پہ کافی دیر بیٹھا، اس لیے کہ گرمی تھی، میں سستا رہا تھا۔ سامنے وہ پتھر تھا جس پہ علی لیٹتے تھے، ایک پتھر وہ جس پہ نبی لیٹتے تھے، کبھی میں اس پہ بیٹھا، کبھی میں اس پہ بیٹھا۔ یہ پیغمبر کا پتھر، یہ حیدر کا پتھر، وہ اٹھایا نہیں جا سکتا، کرینے بھی نہیں اٹھا سکتی، ورنہ سب چیزیں تو توڑ دیتے ہیں جو نبی اور امام سے منسلک ہو، اسے توڑ دیتے ہیں عرب والے، مگر وہ پتھر بھاری ہے۔ میں وہاں بیٹھا جہاں پہلی وحی غار میں آئی تھی، اور ایک چراغ وحی کا جلا تھا جہاں علی بھی بیٹھے تھے اور نبی بھی بیٹھے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بھوکھا پیغمبر، رات بھر وحی، دن بھر وحی، لیکن جب کھانے کا وقت آتا تو خدیجہ اپنی سواری پہ آتی، 2 گھنٹے لگتے ہیں غار ہرا پہ چڑھنے میں، سواری وہاں چھوڑتی، کھانا لے کر اکیلے ننگے پیر اس پہاڑ پہ چڑھتی، جلتے ہوئے پہاڑ پر تیز دھوپ میں، اور جب جاتی اوپر تو جبریل آتے اور آ کر نبی سے کہتے خدیجہ آ رہی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے جیسے ہی خدیجہ آئیں انہیں اللہ کا سلام کہیے۔ جیسے ہی خدیجہ آئیں انہیں اللہ کا سلام کہیے۔ جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی، جب وفات ہوئی تو جناب سیدہ کا رونا نہیں رکا۔ اس وقت 5 برس کی تھی جناب سیدہ کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، اتنا روئی، اتنا روئی، اور جب رسول اللہ گھر میں آتے ایک ہی بات پوچھتی، میری اماں کہاں ہے، میری اماں کہاں ہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور نبی جواب نہ دے سکے تو ایک بات جبریل امی آئے، وہی ہوئی کہ سیدہ سے کہیے کہ سیدہ تمہاری ماں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی پناہ میں، موتی کے قصر میں ہے، اور گھبراؤ نہ، صبر کرو، اللہ نے سیدہ تمہیں سلام کہا ہے۔ توجہ ہے نا؟
نانی پہ سلام، ماں پہ سلام، اب زینب پہ سلام۔ خدیجہ پہ سلام، خدیجہ پہ سلام، سیدہ پہ سلام، زینب پر سلام۔ کون؟ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ دنیا 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 اللہ پہ سلام بھیجتی ہے۔ اللہ ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ بات تو درود و سلام کے اللہ یہ فرماتا ہے اگر زینب حکم دیں تو آگ بجھا دی جائے۔ ایک بار نور کرتا ملک محمود اللہ سے جا کر زینب کا سلام عرض کرو اور اس کے لیے تحفہ درود لے جاؤ۔ ادھر سے بھی درود آتا، ادھر سے بھی درود جاتا، ادھر سے بھی سلام آتا، ادھر برابر کے تحفے جاتے اور آتے ہیں۔ ادھر سے بھی سلام گیا، جا کر عرض کرو جس طرح میرے بھائی نے امتحان دیا ہے زینب بھی امتحان دے گی، اور پروردگار دیکھ تیری تسلیم و رضا کے درمیان زینب اپنے امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ آگ بھی بجھ سکتی تھی، طوفان بھی آ سکتا تھا، اگر زینب حکم دیتی تو آگ برسنے لگتی، عذاب آ جاتا، اور اگر زینب حکم دے دیتی ملک کو اور آگ برستی اور عذاب آتا تو انبیاء میں اور زینب میں فرق کیا رہتا؟ انبیاء عذاب مانگتے تھے، زینب نے عذاب کو ٹالا۔ زینب نے عذاب کو ٹالا اور زینب نے دکھایا کہ دنیا کی عورت دیکھ، لفظ ضائع نہ کرنا، موضوع یاد رکھنا۔ زینب نے دنیا کی عورتوں کو آواز دی کہ دیکھو عزم کیا ہے اور استقلال کیا ہے، عزم کیا ہے اور استقلال کیا ہے۔ چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی۔ ابراہیم جب جلتی ہوئی آگ میں گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا سلام، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہوئی، لیکن زینب نے اپنے قدموں سے آگ کو ٹھنڈی کیا۔ نہیں سمجھے کیوں؟ محاذہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے آگ کو ٹھنڈی کیوں کیا ابراہیم پر؟ وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھے اس لیے آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ زینب کے لیے حکم سے آگ ٹھنڈی نہ ہو اس لیے کہ ابراہیم شیعہ ہے اور زینب شیعوں کی سیدانی ہے۔ زینب مالک و مختار ہے۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد سے ایک سامنے تھا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا۔ جبریل نے کہا بچا جا، کہ تو کون ہے، کیوں آیا بیچ میں؟ جس سے مدد درکار ہے اسے معلوم، کہنے کی کیا ضرورت؟ توجہ ہے نا؟ جس سے مدد درکار ہے اس سے کہنے کی کیا ضرورت؟ تو کہا نہیں، دل کی آواز کو اللہ نے سنا اور کہا یہ تو قدر کر رہا ہے، میرے پر اعتماد ہے، توحید پر اعتماد ہے، اس لیے بچا لیا۔ زینب آگ میں چلی، فرشتہ آیا، یہ نہیں کہا کہ مدد درکار ہے، اس لیے کہ زینب کو معلوم ہے کہ وعدہ اس کا ہے۔ ارے اس نے وعدہ کیا ہے، اس کس پر وعدہ ہوا ہے؟ اس نے کہا ہے زینب سے کہ تمہیں بوجھ اٹھانا ہے، یہ بوجھ تمہیں اٹھانا ہے بعد کربلا۔ تو آپ کیا زینب اللہ کو معاذ اللہ یاد دلائے کہ میں وعدہ کر چکی ہوں، سلام کہہ کے ملک کو واپس کا تو میرا سلام پہنچا، وہ سمجھ جائے گا میں کیا چاہتی ہوں۔
میں کیا چاہتا، یہ آگ میرے لیے کیا ہے؟ میں تو سید سجاد کو بچا کے لاؤں گی. مجھے معلوم ہے یہ فخر ابراہیم ہے، آگ اسے کیا جلائے گی جب اس کے شیعہ کو آگ نہیں جلا سکتا. مجھے تو بے ہوش سید سجاد کو باہر لانا ہے، دھوئیں سے دم نہ گھٹ جائے. آگ اسے کیا ضرر پہنچائے گی؟ اور یہ آگ کیا ہے؟ آگ کو کوفے اور شام میں میرے خطبے لگائیں گے، قیامت تک شامی بھی جلیں گے اور کوفی. کیا حقیقت ہے اس آگ کی؟ کیا حقیقت ہے اس آگ کی؟ اب زینب کے عزم کو دیکھیے اور استقلال کو دیکھیے. منزل کڑی تھی، یہ کام عباس کا تھا، یہ کام علی اکبر کا تھا، یہ کام خود حسین کا تھا. زینب اکیلے عصر عاشور کو علی اکبر بھی بن گئی، عباس بھی بن گئی، حسین بھی بن گئی. نہیں سمجھا؟ اب آپ یاد کیجئے علی اکبر کا کام کیا تھا؟ قلب لشکر میں تھے. عباس کا کام کیا تھا؟ علم اٹھانا. حسین کا کام کیا تھا؟ اپنے لشکر کی نگہبانی کرنا. اب تنہا زینب حسین ہے، لشکر عورتوں کا ہے لیکن لڑنا نہیں ہے. اس میں قلب لشکر بھی ہے. قلب لشکر میں جناب کبریٰ ہے، وہاں ششماہ تھا، یہاں سکینہ ہے. وہاں عباس تھے، یہاں زوجہ عباس ہے. ایک بار آواز دی زینب نے، گھبرانا نہ، زینب علی کی بیٹی ہے. بیٹیوں کو ڈھالس دی. یہ آسان بات نہیں ہے. جہاں کوئی ڈھالس دینے والا نہ ہو تو ہر ایک کی نگاہ زینب پہ لگی ہوئی تھی. زینب پہ لگی ہوئی تھی چونکہ عباس تھی، پہرا عباس دیتے تھے. صحرا میں نکلی، ٹوٹا ہوا نیزے کا ٹکڑا دیکھا اور اسے ہاتھ میں اٹھا لیا کہ زینب نگہبانی کرے گی. رات بھر زینب نے ایک ہی آواز دی، کوئی ادھر نہ آئے، یہاں علی کی بہویں ہیں، یہاں علی کی بیٹیاں ہیں. آپ نے دیکھا زینب نے سرحد عصمت کھینچ دی. زینب نے سرحد عصمت کھینچ دی. کہاں بیٹھے ہو؟ کوئی لشکر یزیدی کا سپاہی یا سردار رات کو نہیں آ سکتا. نہیں سمجھے؟ حسین نے خیمے کے سامنے عصر کے وقت نیزہ گاڑا، سجنا کو اڑایا. ذوالفقار 12 میل گئے، دوسرا نیزہ وہاں گاڑا کہ حسین اس سرحد عصمت میں لڑے گا. یہ زینب کے خیمے کو جو پار کرے گا وہاں سے سرحد عصمت شروع ہو جائے گی. خبردار جب میں لڑتا ہوا جاؤں تو کوئی خیمے کا رخ نہ کرے. یہ لکیر میں نے کھینچی ہے. اس لکیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. حسین کے عزم سے ڈر گئے تو زینب بھی ایک لکیر بنائی. وہ حسین کی لڑائی تھی، وہ زینب کی لڑائی. لیکن عورت پر جہاد نہیں ہے، جملہ ضائع نہ کرنا. چونکہ عورت پر جہاد ساقط ہے اس لیے زینب سرحد عصمت سے نکل کر وہاں حملہ کرنے نہیں گئی. توجہ ہے نا؟ عائشہ بنت الشاطی مصر کی ڈاکٹر ہے. اس نے لکھا کربلا کی شیر دل خاتون، اور اس نے ایک چیپٹر لکھا کہ زینب کے لیے آسان تھا کہ لشکر کرتی تھی، مردوں کو آواز دیتی اور ہماری میں بیٹھ کر میدان جنگ میں اونٹ پر آ جاتی. مگر زینب نے کوئی مجمع جمع نہیں کیا. پھر میرا جملہ سننا. اگر زینب لڑکارتی کہ اب بھی لشکر بن سکتا ہے اور ایک عورت لشکر بنا سکتی ہے اور لشکر آتا، زینب کا وعدہ، زینب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ احتیاط سننا چاہتے ہو؟ جب بعد نبی زہرا سے کہا گیا کہ فدق پر
اپنے گواہ لاؤ. تو حضرت سیدہ علی کو لے گئی, حسن اور حسین کو گواہی میں لے گئی. لوگوں نے کہا بچوں کی گواہی نہیں, شوہر کی گواہی نہیں, تاکہ سے گئی دو مرد ہوں یا 4 عورتیں ہوں, بچے کہاں سے آ گئے؟ تو سیدہ نے کہا کہ جب توحید کی گواہی کے لیے پیغمبر مباہلے میں گواہ لے گئے تو علی گئے, حسن گئے, حسین گئے, میں گئی, 4 گواہ تو یہ ہے. تو اسلام نے مباہلے کی آیتوں کو نہیں مانا. سمجھ لینا, ایسی امت سے زینب کہتی کہ آؤ, تو لوگ کہتے سرحد عصمت میں مرد آ گئے. صاحب تطہیر ہے زینب, صاحب تطہیر ہے زینب. قریب, آپ قریب کی بات کرتے ہیں, آپ قریب کی بات کرتے ہیں, صرف دیکھ رہے تھے. تو سہل بن سہلاوی سے کہا کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہا ہیں جیب میں. کہا جاؤ شمر کو دے دو اس کتے کو, اور اس سے کہو جس نیزے پر سر حسین ہے وہ لے کر آگے جائے, تاکہ لوگ سر کا تماشا دیکھیں, عورتوں کو نہ دیکھیں. اتنی احتیاط زینب کی نہیں سمجھ رہے, تاکہ ہماری طرف نہ دیکھیں اور ادھر سر حسین کا تماشا کریں, جائیں سر حسین دیکھیں. آپ عظمت عورت سمجھ رہے ہیں؟ زینب نے عظمت عورت کیسے رکھی؟ وہ تقریر خاتمے پر پہنچ گئی میرے بھائی, تقریر خاتمے پر پہنچ گئی اور ایک منزل رہ گئی, اس لیے کہ 11 کو سر کاٹ کر بھیج دیا نیزے پر. حسین خونی سر لے کر گیا, آدھی رات کو پہنچا, دارالامارہ بند ہو چکا تھا. دربار نے کہا اس وقت داخلہ نہیں ہو سکتا, صبح کو سر لانا. وہ لے گیا اپنے گھر میں تنور میں رکھ دیا. وہاں دوسرا مرحلہ پیش آیا, وہ آگے کی تقریروں میں عرض کروں گا. اور یہاں سے 12 مہر کو سب کو قیدی بنا کر جب خیمے جنانے لوٹنے آئے تو حضرت زینب نے کہا خیمے میں جو کچھ ہے سامان ہم سب در خیمہ پہ پھینکے دیتے ہیں. بیویوں نے خیمے کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا, کہا لوٹ لو لے جاؤ لوٹ. بیویوں نے زیور اتار کے پھینکے, مگر سکینہ نے بندے اس لیے نہیں اتارے کہ بابا نے اپنے ہاتھ سے ہمیں گمان نہیں تھا بچی کو کہ بچی کے دودھ بھی چھینے جائیں گے. فضائل سنے ہیں تم نے بڑی معرفت کے ساتھ, مشاہد بھی معرفت والے سن لو. اور رسی بننے کا وقت آیا تو جناب زینب نے کہا خبردار, شم کسی بیوی کے ہاتھ میں تو رسی نہیں باندھے گا. توجہ ہے نا, مسائل پہ میں آیا ہوں لیکن ابھی مکمل نہیں آیا. جناب زینب کے تقریر جب مسائل پہ آؤں گا تو پھر رکوں گا نہیں, توجہ رکھیے گا. شم کسی بیوی کا بازو نہ چھونا, نامحرم ان عصمت ماں بیویوں کا بازو نہیں چھو سکتا. یہ طہارت کرنا نے کسی اور نے بیان کی ہے, مسائل پڑھے ہیں لیکن طہارت کو بیان کرنا پڑے گا. آئے تطہیر ہے, اس لیے ہر ذاکر کو احترام کرنا پڑے گا اور ان روایتوں کو بیان کرنا پڑے گا جو معصومی نے بیان کی. وہ آگے بڑھتا گیا. اب میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کو میں آگے بھی ڈسکس کروں گا آنے والی تقریروں کو, کہ ابراہیم نے اللہ سے کہا اپنا اختیار دکھا, تو کائنات کو کنٹرول کیسے کرتا؟ قرآن کی آیت ہے, تو کائنات کو کنٹرول کیسے کرتا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے اور ہم نے اپنا ہولڈ دکھایا کہ ہم کائنات کیسے چلاتے ہیں. ایک نبی ایسا ہے جس نے ہولڈ کو دیکھا کہ یہ کائنات چل کیسے رہی ہے, یہ عالمی چل کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے. ابراہیم نے کہا تھا تو دکھایا, اور محمد کو بلایا کہ آؤ کنٹرول وہاں سے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں نہیں سمجھے. آؤ وہاں سے دیکھو کائنات کے کنٹرول کو, جہاں سے ہم کائنات کو چلا رہے ہیں. اس ہولڈ کو دیکھو, اس اختیار کو دیکھو, اس اقتدار کو دیکھو. جب نبی اس اقتدار کو دیکھ رہے تھے تو صلب میں کون تھا؟ صلب میں فاطمہ تھی, حسن تھے, حسین تھے, زینب تھی, ام کلثوم تھی. جب
جب حج کی آواز ابراہیم کی سلب مادر میں حاجی سن چکے تو زینب ہوٹ کو دیکھ رہی تھی، انہیں پتا تھا کہ کائنات ہوٹ کیسے ہوتی ہے، تو زینب نے کہا کہ اب میں دکھاؤں کہ زینب کا اختیار کیا ہے۔ جیسے ہی شمر آگے بڑھا کہ اب نہ بڑھا، وہ پھر آگے بڑھا، ایک بار آپ نے شمر پر خیز کی نگاہ ڈالی، پتھر کا ہو گیا۔ پتھر کا مجسمہ ہو گیا۔ پھر نگاہ ڈالی، اوپر کا جسم پھر ظاہر ہوا، گوشت کا لوتھڑا، نیچے پتھر کا، اور پھر زمین میں دھسنا شروع ہوا، کمر تک دھس چکا تھا۔ یہ ہے زینب کا ہول، گھبرا نہ جائیے گا۔ زمین سے کہا اس کو نکال لے، اس نے کہ ابو تراب کی بیٹی ہے۔ ارے زمین کو دعویٰ ہے میں علی کی بیٹی ہوں، تو زینب تو علی کی سگی بیٹی ہے، وہ تو منہ بولی بیٹی ہے۔ یہ زینب کا اختیار، وہ زمین کا اختیار۔ زمین زینب کا حکم کیسے نہ مانتی؟ ایک آواز کان میں آئی، ایک آواز کان میں آئی، سید سجاد بھوپی اماں اختیار کو موقوف کیجئے۔ نہیں سمجھے امام کا حکم، زینب نے اپنے اختیار کو منسوخ کیا۔ شمر چلا اور رک گیا، کہا رسی کا سرا مجھے دے۔ ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں باندھ۔ اس نے ایک سرا ہاتھ میں لیا، ایک سرا زینب کو دیا، رسی لے کر آواز دی، ام فروا قاسم نہیں، بازو میں باندھتی ہوں۔ ام لیلا علی اکبر نہیں، بازو میں باندھتی ہوں۔ ام لباب آؤ، ام کلثوم آؤ۔ فضہ تو بھی آؤ۔ فضہ رک گئی، کہ شہزادی ابھی آپ سب کو سوار کریں گی، میں ابھی رسی نہیں بنواؤں گی، پھر آپ کو کون سوار کرے گا؟ کہا نا فضہ تو اس کی پرواہ نہ کر، ساری بیویوں کو اونٹ زینب نے بازو پکڑ کے بٹھایا۔ کیا بجا کے نامحرم یزیدی ان کے بازو پکڑتا؟ یاد رکھیں بچے کہ احتیاط لازم ہے، اس مجموعہ بیویوں کے لیے بے ادبی کہیں نہ ہونے پائے۔ فضہ کو بھی بٹھا دیا زینب نے۔ ہاں اب مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ ایک بار زینب نے فرات کی طرف رخ کیا کہ 28 رجب کو بہت اہتمام سے پردے میں بہن کو لے آئے تھے۔ اے زینب جان بھیا آؤ، زینب جا رہے ہیں، زینب جا رہے۔ امام رضا فرماتے ہیں عباس کا لاشا تڑپا، شانے کٹے تھے، سر پاش پاش تھا، کون عباس کی جگہ آتا؟ امام رضا کہتے ہیں ایسے میں گھوڑے پر ایک سوار آیا اور اس نے زینب کے بازو پکڑ کے کہا میری بیٹی علی آیا ہے، علی تجھے ہماری پہ سوار کرے۔ عصمت ماں عظیم پاکیزہ بیویوں کی سواری چلی۔ میں بتا چکا 11 کو سر جا چکا، 12 کو روانگی اسیرہ نے کربلا کی ہے۔ جب دروازے پر زینب کی اماری پہنچی تو ابن زیاد سے پوچھا گیا کہ زینب کا استقبال کون کرے گا، اسیروں کا استقبال کون کرے گا؟ ظالم ابن زیاد نے حکم دیا ادھر سے نیزے پر حسین کا سر لے جا، کٹا ہوا سر اپنے بہن کا استقبال کرے گا۔ کہتے ہیں جب سے سر حسین کٹا تھا آنکھیں سر کی کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی کوفے میں سر حسین ادھر سے چلا اور زینب کی اماری نظر آئی کہ بہن کے بال کھلے ہیں، سر حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر راستے بار دربار تک حسین نے کھلا سر زیادہ کا نہیں دیکھا، سر کی آنکھیں بند رہی۔ کیا یہ مسائل کم ہے؟ کوفے کا بازار آ گیا، اجتہام تھا، باجے بج رہے تھے، ایسے ایسے باجے کہ شور تھا اور کوفے کی شاہراہیں گونج رہی تھیں، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، بازار کھلے ہوئے تھے، آئینہ بندی تھی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، رنگین کپڑے پہن کر بازاروں میں آئے تھے، عورتیں ریشمی کپڑے پہن کر تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اور ایسے میں زینب کے اور بیویوں کے اونٹ داخل ہوئے، آگے آگے ناکا، اس پہ زینب
بغیر پردے کی ہماری صرف لکڑی کا کجاوا اور اس کی مہار بیمار امام کے ہاتھ میں، خاردار توپ، ہاتھوں میں کڑیاں، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، چلتے میں لڑکھڑاتے اور اونٹ کی قطار کو لے کے چل رہے تھے۔ اور ایسے میں زینب نے دیکھا یہ کوفہ مسلمانوں کا دارالحکومت، حسین کے سر کٹنے پر اتنی خوشی اور عیدیں منائی جا رہی ہیں، تو صحیح اس عید کو میں یوم غم نہ منا دوں۔ تو ایک بار ناقے سے آواز دی اور تقریر ختم ہوئی، ناقے سے آواز دی، شم باجے والوں سے کہہ دے باجے موقوف کریں، شم آگے بڑھ کے کہہ دے جو شادیانے بج رہے ہیں اور ٹپ بج رہے ہیں ان سے کہہ دے خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ شم نے کہا زینب یہ بہت مشکل ہے، میلوں میں باجے بج رہے ہیں، چاروں طرف باجے بج رہے ہیں، چھتوں پہ باجے بج رہے ہیں، قلعے پر باجے بج رہے ہیں، ہم کس کس کو چپ کر آئیں گے؟ پر تیرا اختیار نہیں، اب علی کی بیٹی کا اختیار ہے۔ کیا کہنا تمہارا؟ جیو سنو، تقریر ختم ہو گئی، اب زینب کا اختیار دیکھ، فاطمہ کی بیٹی کا اختیار دیکھ، محمد کی نواسی کا اختیار دیکھ۔ کہتے ہیں بندے ہاتھوں سے، میری طرف دیکھنا، بندے ہاتھوں سے۔ ایک بار زینب نے کیا کیا کہ گھٹنوں کے بل اماری پر گھٹنوں کے بل اٹھی اور سر ہلا کر بالوں کا پردہ منہ پر اور کر لیا، چہرہ چھپا لیا آگے کے بالوں سے۔ اس کے بعد بندے ہاتھوں سے کلمے کی انگلی اٹھائی اور ایک بار دائیں سے بائیں انگلی کو اشارہ کرتی گئی، جیسے جیسے اشارہ ہوتا بجتے ہوئے باجے خاموش، بجتے ہوئے باجے خاموش ہو گئے۔ ایسا سناٹا جیسے محشر کا میدان، جیسے محشر کا میدان۔ راوی کہتا ہے اونٹوں کے پیروں میں پیتل کے ایسے چھپے پہنائے گئے تھے، ممبر کی وجہ سے لفظ نہیں استعمال کیا، جو اونٹ کے گھٹنوں میں اور پیروں میں بنتے ہیں۔ اس کی آوازیں ساکت ہو گئی، اس لیے کہ اونٹ پیر بھی نہیں اٹھا رہے تھے حکم زینب پر کہ کوئی ہلکی سی آواز آئے۔ راوی کہتے سوئی بھی گرتی تو سوئی گرنے کی آواز، زینب نے اس طرح سب کو خاموش کر دیا تھا، کوئی منہ سے نہیں بول سکتا تھا۔ اور پھر زینب نے خطبہ شروع کیا، تمہاری مثال ایسی ہے، ایک باندھی کی مثال ہے، پیچھے والو ایک کنیز کی مثال ہے جو لگائی بجھائی کرتی ہے، ادھر کی بات ادھر کرتی ہے، جو چغل خور ہوتی ہے تم چغل خور ہو۔ اور تم نے وہ کام کیا کہ ایک بوڑھی عورت جب سوت کاٹتی ہے چرخے میں تو اپنا ہی کاٹا سوت ہاتھ سے کھڑک کے توڑ کے پھینک دے، تم نے سوت کاٹا، اپنی محنت پر پانی پھیرا اور برباد کر دیا۔ اب بتاؤ تم ہمارے نانا کو محشر میں کیا جواب دو گے؟ رو رو رو، تمہاری قسمت میں رونا ہے۔ یہ رونا نہیں ہے، یہ حکم زینب سے رونا ہے، یہ رونا اور ہے۔ یہ رونا وہ ہے جو زینب نے رو کے دکھایا، وہ رونا تقدیر کا رونا ہے، وہ امت کا رونا ہے۔ وہ آنسو دکھائی نہیں دیتے، امت دل میں رو رہی ہے۔ ملکوں میں فساد ہے، کہیں امن نہیں ہے، امن کی تلاش ہے۔ وہ گریہ اور ہے جو نوح نے اپنی امت پہ کیا۔ وہ تقریر ختم ہو گئی، زینب کا خطبہ جاری تھا۔ 30 برس پہلے حضرت علی کے ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف، مولا علی کا آخری وقت تھا، شہادت کا وقت تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ملنے کے لیے آئے۔ کہا مولا میری ایک آنکھ صفین میں ضائع ہو گئی، دوسری آنکھ جمل میں ضائع ہو گئی، میں اندھا ہو گیا، جاتے جاتے دعا کیجئے مجھے آنکھیں دلا دیجئے، مجھے دونوں آنکھیں مل جائیں۔ کہا عبداللہ ابن عفیف علی ہاتھ پھیرے تو آنکھیں مل جائیں، ابھی تمہیں آنکھیں مل جائیں، لیکن میرے بعد جو تم دیکھنے والے ہو اور جب اس منظر کو تم دیکھو گے تو اس وقت تم یہ کہو گے آنکھیں پھوٹ جائیں۔ اب بتاؤ آنکھیں دے دوں؟ کہ اگر کوئی ایسا منظر میں دیکھنے والا ہوں
کہ بینائی کو بدوا دوں تو پھر مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، پھر مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، بہتر ہے کہ اندھا رہوں۔ لیکن مولا یہ تو بتا دیجئے اب ملاقات آپ سے کب ہوگی؟ ملاقات کب ہوگی؟ علی نے کہا محشر کے میدان میں۔ کہا میں کیسے پہچانوں گا مولا کدھر ہے؟ کہا میں خطبہ دے رہا ہوں گا، میری آواز تم پہچانتے ہو خطبے کی، اسی آواز پہ آ جانا۔ کہا مولا آپ کی آواز میں پہچانتا ہوں، میں علی کی آواز کو پہچانتا ہوں، میں آپ کے خطبے پہ آ جاؤں گا، لیکن محشر میں ملاقات ہوگی۔ علی نے کہا وقت گزر گیا، سن 61 ہجری آ گئی، عبداللہ ابن ابی ابن زیاد کے پہلو میں بیٹھے تھے، اپنے 250 پیلے والوں کے ساتھ جوان تلواریں لیے ساتھ ان کے بیٹھے تھے، بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ سر حسین جب آیا پیش کیا گیا، پھر بازار میں گیا، نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کیا بات ہے، کس کا سر ہے؟ کہا یہ تو نبی کے نواسے حسین کا سر ہے۔ غصے میں اٹھے اور ابن زیاد کو برا بھلا کہہ کے اٹھے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور صحابی نہ ہوتا تو تیرے منہ پہ تماچے لگاتا اور تیرا سر ابھی کاٹ لیتا، تو نے میرے ساتھ بے ادبی کی ہے۔ عبداللہ ابن عتیق نے کہا اگر موت چاہتا تو جو چاہے کر کے دیکھ لے، میرے جوان ابھی تیرے ٹکڑے کر لیں گے۔ غصے میں عبداللہ ابن عتیق اٹھے، اور بازار میں تو تھا مجمع، اور ادھر سے سر حسین نیزے پہ لایا جا رہا تھا، ادھر سے زینب، اور زینب خطبہ دے رہی۔ پہنچتے پہنچتے آدھے بازار میں زینب کا خطبہ گونجنے لگا، سناٹا اتنا تھا کہ دور تک خطبے کی آواز جا رہی تھی۔ ایک بار عبداللہ ابن عتیق گھبرا گئے اور ایک ایک دوست سے، ایک ایک قبیلے والے سے پوچھا یہ تو بتاؤ کیا قیامت کا دن آ گیا؟ کیا محشر کا میدان ہے؟ لوگوں نے کہا کیسا میدان؟ یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کا بازار ہے۔ جو تقریر کے آخری جملے عبداللہ ابن عتیق نے کہا مجھے بتاؤ تو کیا محشر کا دن ہے؟ کہ نہیں محشر کا دن نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ محشر کا دن ہے؟ کہ مولا علی نے کہا جب میری آواز آئے تو آواز پہ آنا، وہی محشر کا دن ہوگا۔ میں علی کی آواز سن رہا ہوں، ارے علی خطبہ دے رہے ہیں، جوان ملا علی نہیں، علی کی بیٹی سر کھلے بلوے میں ہاتھ بندے، یہ زینب ہے۔ ایک بار بوڑھے نے تلوار نکالی اور تلوار چلانا، ایک بار سر حسین سے آواز آئی نا عبداللہ نہیں، یہ میری محنت، یہ میری شہادت، تلوار کو روک۔